بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی دیکھنے سننے والوں کو بشمول ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، آمین ہر پریشانی اور مشکلات سے ہمیں دور فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، باتیں بناتے ہیں جی، یعنی دیکھیے ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کافر ہوں اور وہ غیر اللہ کو خدا بنا رکھے ہوں، تو وہ جو یعنی اللہ کے حقیقی سوا اللہ ہے، جی ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے علاوہ بھی خدا ہے، ہمارے لیے تو ایک ہی خدا ہے، جی مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں۔ دیکھیے ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اور کافر ہوں، اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، یعنی جھوٹ من گھڑت اپنے پاس سے۔ اپنے پاس سے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی ناظرین، اس بات کا ذکر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 60، 61 اور 62، اس کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، باندھتے ہیں، جی ان کا قیامت والے دن منہ کیسا ہوگا؟ جی ناظرین، یہی بات سورہ زمر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور قیامت کے دن دیکھو گے تم ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھے اللہ پر، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ تو ان کے منہ کالے ہوں گے، دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیر اللہ کو لا کھڑا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو استغفار نعوذ باللہ، تو ان کے چہرے کالے ہوں گے، یعنی چہروں سے پہچانے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اچھا، پھر مزید ترجمہ: کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ اب دیکھیے یہاں پر غرور کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ فرعون، دیکھیے اس کو کتنا غرور تھا اپنی دولت پر، اپنے مال پر، اپنے دبدبہ، اپنا روب، اور جس طرح سے اس نے محکوم رکھا ہوا تھا اپنے لوگوں کو، تو وہ بہت ہی زیادہ مغرور تھا۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے، آیت نمبر 60 سورہ زمر۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ایسے جیسے سوال کر رہے ہوں کہ ہاں، کہ ہم کہیں واقعی بالکل ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو جھوٹے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پہ، بالکل ان کے چہرے کالے ہوں گے، ایسا ہی ہے، اور وہ چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ جی جنہوں نے تقوی کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جی اب اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور کیسے نجات دے گا؟ ان کے مقام میں کامرانی یعنی جنت میں پہنچا کر۔ دیکھیے ان کو اس طرح بدلہ ملے گا، ان کو نجات ملے گی جنہوں نے تقوی کیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا، ایمان والے ہوں، اچھے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بالکل، تو یہ تقوی ہے، جو بھی اچھے کام آپ کرتے ہیں، جی ایمان کے راستے پہ چلنا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر پورا اترے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ ہے تقوی، یعنی نیکیاں کرنا، برائیاں سے بچانا، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کرنا۔ تو یہ ہے تقوی کا راستہ، تقوی متقی لوگوں کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا اور عمل کرنا۔ جی ناظرین، سورہ زمر کی آیت 61 کا مزید ترجمہ سنیے: نہ پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تقوی والے لوگ کہاں پہ؟ جنت میں جا کر، یعنی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی بھی تکلیف ان کو نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، اجر ہے کہ صرف آپ نے تقوی رکھنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، برائیوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، تو اتنا بڑا اجر ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے جنت میں، جہاں نہ انہیں تکلیف پہنچے گی نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا تو عرضی ہے، بالکل ایسا، ہمیشہ کی زندگی تو وہی ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے۔ ہاں،
اور اللہ اور ہماری دعا جو اللہ نیک تعالیٰ- لوگ ہوں جی، گے اللہ ان تعالیٰ- کے لیے۔ جی، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھے اور ہمیں متقی بنائے تاکہ ہم جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہوں۔ آمین۔ اچھا ناظرین، سورہ زمر آیت نمبر 62 کا ترجمہ: اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ہے ہر چیز پر نگران۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اسی نے ہر چیز تخلیق کیا، اس کائنات میں، اس زمین میں جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، انسان، چرند پرند، اللہ کے بنائے کچھ بھی چیز ہو، پانی، ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ جی، بنائی ہے، پیدا اللہ تعالیٰ نے کیے بنائی بھی ہیں، بنائی بھی بنائی، ہیں، اللہ بالکل۔ کی بنائی ہوئی ہے سب ہاں، چیزیں۔ اس کے اوپر مزید دیکھیے کہ وہی ہے ہر چیز کا نگران۔ اب دیکھیے وہ نگرانی بھی کر رہا ہے، حفاظت کرنے والا۔ حفاظت کر رہا ہے، نگران ہے، اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا علم ہے اتنا کسی کے پاس نہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سب اللہ کے نالج میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اسی کے اختیار میں، جی، اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 63 کا ترجمہ: اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین، یعنی زمین کے جو خزانے ہیں ان کی، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یہی لوگ ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ جو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے تو وہ گھاٹے میں رہیں گے، یعنی عذاب بھی ملے گا انہیں، اور وہ ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، کہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہم سب پر، جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بشمول ہم سب پر مہربان رہے، آمین، اپنی شان و صفات کے مطابق نوازے، آمین، اور ہر پریشانی سے ہمیں دور رکھے، آمین، کل کائنات کو ہر پریشانی سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری طرف سے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔